ہلو السلام علیکم ایوری ون. اچھا ابھی واپس اپنا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں. پچھلے کا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے تھوڑا بہت لوکیشن وغیرہ ڈسکس کی یو ایس کی. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وائی یو ایس اے ڈسکورڈ، کیوں یو ایس اے ڈسکور ہوا تھا. اس میں ہم نے 6 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے: فائنڈنگ آف اے نیو ٹریڈ روٹ، improvement in technology, religious persecution, rising population in poor agriculture, imperialism and private ownership. اور ان پوائنٹس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا. پھر ہم نے اس کے بعد ہاؤ یو ایس اے واز ڈسکورڈ، اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسپین، فرانس، یو کے وغیرہ نے ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ لوگوں کو، اسٹیٹ اسپانسرڈ لوگوں کو بھیجا. اب ہم پہنچے ہیں بیسکلی ادھر ہم ایک چیز یاد رکھنا، میرا شک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی ہم باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے زیادہ، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یو کے جو تھا اس نے بیسکلی یو ایس اے کے اوپر مین ہولڈ اس کا تھا، تو ہم نے ساری اسٹڈی اس کی طرف کرنی. اب جو ہے یہ 88 ایئرس کا جو ڈفرینس ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈومیسٹک ایشوز اور اسپین یو کے وار تھا. جب اسپین ہارا یو کے سے، اس کے بعد یو کے واز ایبل ٹو ایکسپینڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، اب ہم ڈسکس کریں گے 1585 آنورڈ کیا ہوتا رہا. اچھا 1585 میں بیسکلی یہ ہوا نا کہ الزبتھ، جو ان کی کوئین الزبتھ تھی نا ان نے ایک کانٹینٹ رائٹ دیا والٹر نام کے بندے. ٹھیک ہے، پیٹنٹ رائٹ کہ تم 120 لوگوں کو لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور یو ایس اے میں جا کے سیٹل ہو جاؤ ان دا نیم آف دا کوئین. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک ان لوگوں نے کلونی بنا دی، اسے کہتے ہیں رینوئک کلونی. ٹھیک ہے، رینوئک کلونی بنا دی. یہ بیسکلی جان وائٹ نام کا بندہ تھا، اس نے یہ بنائی تھی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوا یہ لوگ رہ رہے تھے. 1587 میں ایک گرل بورن ہوئی ادھر اس کلونی میں، اس کا نام تھا ورجینیا ڈیری. ٹھیک ہے، اس کو کوئین الزبتھ ون کو دا ورجن کوئین کہتے ہوتے تھے، تو اس کے پیچھے اس کا نام رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ ادھر رہ رہے تھے. کب آئے؟ 85 میں آئے، 87 میں یہ بورن ہوئی. 1590 میں یہ ہوا نا، فوڈ فیمن آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا جان وائٹ نے یہ کہا کہ یار میں چاہتا ہوں واپس، ٹھیک ہے، یو کے، اور میں جا کے فوڈ سپلائز لے آتا ہوں یو کے سے جا کے. ٹھیک ہے، یو کے سے فوڈ سپلائز. اب وہ یہ ہوا کہ 3 منتھس اس سے جانے میں لگے، 3 منتھس اس سے واپس آنے میں لگے. ٹھیک ہے، اور جب وہ واپس آیا ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ جتنے 120 لوگ اس کے ساتھ آئے تھے آل ڈائڈ. ٹھیک ہے، اور ان کو ادھر اس کو ایک درخت کے اوپر لکھا ہوا کریٹون زبان میں اس کو لکھا ہوا ملا تھا. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں نے بیسکلی ان کو مارا ہے. یہ ریڈ انڈین ایک ٹرائب تھا، ان لوگوں نے مارا تھا ان کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ روینک کو کلونی کو لاسٹ کلونی کہتے ہوتے تھے، کیونکہ اس کے بعد سے ادھر کوئی جا کے رہا نہیں. ٹھیک ہے، واز فنشڈ. ناؤ لاسٹ کلونی. ٹھیک ہے، اچھا اب ان کا قصہ جو ہے نا بیسکلی 1590 میں ختم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ 1607 آ گیا. اس میں یہ ہوا تھا کنگز جیمز 1 تھا نا یو کے کا،
جیمز وان، اس نے یہ کیا کہ اس نے ورجن کمپنی ہے ورجینیا کی، ورجینیا نام کی کمپنی تھی، ان کو اس نے پیٹنٹ دیا کہ تم لوگ جا کے سیٹل ہو، ٹھیک ہے. وہ 500 لوگ تھے، پچھلے میں 120 تھے، اس میں 500 تھے. اچھا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ ورجینیا کالونی میں ایک جیمز ٹاؤن بنا لی، ٹھیک ہے، کنگ کے نام میں جیمز ٹاؤن، ٹھیک ہے. آپ چکر یہ ہوا دیکھو، یہاں پہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ فیمن اس وجہ سے آیا تھا کہ امریکہ میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے. اب یہ ہوا جب 1607 میں یہ آئے تو 1608 میں پھر ونٹر آ گیا، ٹھیک ہے. اس ونٹر نے 460 لوگوں کو مار دیا، 500 ٹوٹل تھے، 460 مار کے 40 سروائیو، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ اب یہ 40 لوگ جو سروائیو تھے نا، اس میں کوئی ورکنگ کنڈیشن میں تھے، کوئی نہیں تھے. اچھا، اب یہ ہوا کہ 1609 میں نا، نیکسٹ ایئر، جان ریفائل نام تھا بندے کا ایک، ٹھیک ہے، وہ ٹوبیکو سیڈز لایا امریکہ سے، ٹھیک ہے. ٹوبیکو سیڈ لایا، امریکہ میں ٹوبیکو گرو ہوتا تھا، اور وہ ایز اے کیش کراپ تھا ٹوبیکو جو تھا، اور اس نے ایکسپورٹ کیا، ٹھیک ہے، امریکہ میں گرو کر کے ٹوبیکو سیڈ کو ایکسپورٹ کیا ٹو یو کے اینڈ یورپ. اس سے یہ ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ امریکہ میں بہت پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کے، خاص طور میں ادھر کارن اور ٹوبیکو بہت اچھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب جب یہ ہوا نا، جب ٹوبیکو آنا شروع ہوا، اس سے یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ لوگ تھے نا، لائک بکس، تو جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا تھا، بکس اب عام ہو گئی تھی، لوگوں کو نالج آ رہی تھی نیوز پیپر کے تھرو اینڈ اسٹاف. تو کچھ لوگ تھے نا، ان لوگوں نے ایک مے فلاور کے نام سے ایک شپ تھی، اس میں کچھ لوگ جو تھے 1621 میں، ان لوگوں نے ٹورڈز جانا شروع کیا یو ایس اے، ٹھیک ہے. یہ لوگ، ان میں کوئی لوگ تھے وہ تنگ تھے پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی لڑائی سے، ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے پیوریٹنٹس، لائک یہ بیچ میں تھے کیتھولکس کے اور پروٹیسٹنٹس کے، ٹھیک ہے. اچھا، ان لوگوں نے ایک یہ جو سارے لوگ تھے نا، ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے، آپس میں، اسے کہتے ہیں مے فلاور کمپیکٹ، ٹھیک ہے. مے فلاور کمپیکٹ، اس میں ان لوگوں نے ٹوٹل 5 باتیں کی. ایک، ان نے کہا یار جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کنگ کے لائل رہنے، ٹھیک ہے، لائلٹی ٹو دا کنگ، ٹھیک ہے. بے شک ہم ریلیجن میں کمپرومائز کر لیں گے، لیکن ہم نے کنگ کے لائل رہنے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہم لائل ٹو گاڈ رہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار وہ پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہے، ہم گاڈ کے لائل رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم فیئر اینڈ جسٹ لاز بنائیں گے. اچھا، پھر انہوں نے بات کی کہ سیٹلمنٹس آف ایشوز، آپ دیکھ رہے ہو کہ لائک ان لوگوں نے یہ جو مے فلیئر کمپیکٹ تھا، اس وقت وہ لوگ کتنے ڈیموکریٹک تھے اور ایک دوسرے کا رائٹس وغیرہ کا خیال رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے.
اور سیٹلمنٹ آف ایشوز کا بھی انہوں نے بات کیا کہ آپ اس میں کس طرح سیٹلمنٹ کریں گے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہاؤ ٹو فنش دا ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پڑھے لکھے لوگ تھے تو انہوں نے پڑھی لکھی باتیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب لاسٹ پوائنٹ جو نمبر 5 ہے اسے کہتے ہیں ایچ وڈ ورک فار بینیفٹ آف کالونی. مطلب کہ ہم ساروں نے جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ کالونی کے بینیفٹ کے لیے کام کرنے. ٹھیک ہے. ایچ وڈ ورک فار بینیفٹ آف کالونی. Loyalty to the king, loyal to God, fair and just laws, settlement of issues, each would work for the benefit of colony. ٹھیک ہے. اس میں ٹوٹل 44 لوگ سگنیٹریز تھے. ٹھیک ہے. اور وومن نے سائن نہیں کیا تھا کیونکہ اس ٹائم جو تھا ان کے وہ اس ٹائم رائٹس وغیرہ کا ایشو تھا. آپ کو پتہ ہے وومن وغیرہ کو ووٹ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ لوگ آ گئے 1620 میں. 1621 آ گیا، مینز ونٹر پھر آ گیا. ونٹر آ گیا، اس کا یہ مطلب تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے نا، آئی تھنک 120 تھے، کتنے، ہاؤ مینی مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی فگر، ان میں سے صرف 6 لوگ جو تھے نا وہ ورکنگ کنڈیشن میں تھے. ٹھیک ہے. ورکنگ کنڈیشن. ان لوگوں نے یہ کیا نا، ان لوگوں نے لوکلز کے ساتھ نا پیس ایگریمنٹ کر لیا، پیس ڈیل، کہ یار نہ ہم آپ کو تنگ کریں گے نہ آپ ہمیں تنگ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان لوگوں نے ادھر بہت سمارٹ موو ایک کیا. ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سکوانٹو. سکوانٹو بیسکلی ایک ریڈ انڈین ٹرائب کا بندہ تھا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اور ساتھ تھوڑے بہت لوکلز کو بھیج دیا انگلینڈ ٹو لرن انگلش. کیوں؟ تاکہ کمیونیکیشن بیریئر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جب یہ لوگ واپس آئے نا، یہ جو سکوانٹو تھے اور لوکلز تھے، یہ واپس آئے تو ان لوگوں نے جو ادھر یو کے لوگ رہ رہے تھے یو ایس اے میں، ان کو سکھائی فشنگ، ہنٹنگ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کارن پروڈکشن. لائک گیو اینڈ ٹیک والا صاحب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کارن پروڈکشن ان لوگوں نے سکھائی نا، 1623 میں پہلی فرسٹ کارن پروڈکشن ہوئی، یہ جو ادھر کلونی کے سیٹلرز تھے ان لوگوں نے کی. اور ان لوگوں نے ایک بڑا کھانا رکھا، لوکلز کو بلایا، ریڈ انڈینز وغیرہ کو، اور اسے کہتے ہیں تھینکس گیونگ. اب جس طرح موویز وغیرہ میں دیکھتے ہو وہ ٹرکی وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں بڑی سی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تھینکس گیونگ فیسٹ. ٹھیک ہے. اس میں لوکلز ور انوائٹڈ. ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگوں نے 1623 تک پڑھ لی. اب جو ہے ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے ادھر ریڈ انڈینز جو تھے نا، وہ ٹرائبس کون کون سے تھے. ٹوٹل ان کے جو ٹرائبس تھے نا وہ تھے 5 ٹرائبس تھے. ٹھیک ہے. ریڈ انڈینز میں سب سے بڑا ٹرائب تھا، اسے کہتے ہیں چیروکی. یہ اکثر موویز وغیرہ میں جو دکھاتے ہیں وہ چیروکی ٹرائب کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لارجسٹ ٹرائب تھا. امریکن کانٹیننٹ میں پورے. ٹھیک ہے.
اچھا، اب یہ جو چیروکی ٹرائب تھا نا، اب یاد ہے جو ہم نے یو ایس اے کا وہ بنایا تھا میپ؟ یہ والا جو ہم نے میپ بنایا تھا، لائک یہ میکسیکو، کینیڈا، ٹھیک ہے. چیروکی ٹرائب والے جو تھے نا وہ ادھر رہتے تھے، یہ والا حصہ ان کا تھا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی سیٹلرز ہیں نا وہ موسٹلی ادھر ہی آتے تھے، سینٹرل امریکہ کے بعد ادھر. تو پہلے انٹریکشن ان کا چیروکی ٹرائب کے ساتھ ہی ہوتا تھا. ایک بہت فیمس ہے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے. یہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے اوکا اوکلا ہاما، ٹھیک ہے. اینڈرو جیکسن تھا امریکن پریزیڈنٹ 1835 میں. اینڈرو جیکسن، اس نے یہ کیا، اس نے ادھر جتنے بھی چیروکی ٹرائب کے لوگ تھے نا ان کو کہا جی ادھر سے چلو نکلو سارے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ. بیسیکلی یہاں پہ کالونیز بن رہی تھی نا، فرسٹ 13 کالونیز تھیں وہ ادھر بنی تھی. انہوں نے ان کو کہا جی آپ ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریل آف ٹیئرس، ٹھیک ہے. ٹریل آف ٹیئرس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لاکھوں چیروکی ٹرائب کے لوگ تھے، جس میں سے کم از کم 4000 چیروکی ٹرائب کا بندہ مر گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے بات کر لی چیروکی ٹرائب کی. اب ہم سیکنڈ ٹرائب کی بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انکس. اچھا، یہ لوگ جو تھے نا یہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، یہ بس نارمل سے لوگ تھے. لائک چیروکی جو تھے وہ بڑا ٹرائب تھا، اس وجہ سے ان کا نام زیادہ ہے. لیکن یہ لوگ جو تھے یہ بیسکلی ساؤتھ امریکہ میں پیرو وغیرہ کی سائڈ میں ہوتے تھے، اور یہ لوگ گرو کرتے تھے، اسے کہتے ہیں کینوا. یہ کائنڈ آف سپر فوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کارن وغیرہ گرو کرتے تھے. یہ بہت ایکسپینسو، کینوا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بہت ویلیویبل ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی انکاس وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایروکوس ٹرائب. یہ جو تھا نا 5 ٹرائبس کا لائک مکسچر تھا، اس میں کے اندر 5 سب ٹرائبس تھے، ٹھیک ہے. پھر چوتھا ہے اسے کہتے ہیں سیمی ہولز. یہ واریر ٹرائبس تھے. لائک ویسے جو تھا نا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ ٹرائبس لڑتے رہتے تھے، لیکن جو پراپر جن نے وارز لڑی ہیں نا وہ یہ سیمی ہولز والوں نے لڑی ہیں. 3 وارز ان لوگوں نے سیٹلرز کے ساتھ لڑی ہیں، ٹھیک ہے. اور لاسٹلی کہتے ہیں مایاز، ٹھیک ہے. یہ سینٹرل امریکہ میں تھے بیسکلی سارے. ان بیچاروں کے ساتھ یہ کیا یورپینس نے کہ جو جن لوگوں کو اسمال پاکس ہوتا تھا نا ان لوگوں کو وہ سینٹرل امریکہ بھیج دیتے ہوتے تھے، اور یہ لوگ امیون نہیں تھے اسمال پاکسز کے. ان کو ساروں کو اسمال پاکسز ہوئے اور اراؤنڈ 80% لوگ ایلیمینیٹ ہو گئے.